اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات، شروع میں ہی کتاب کے بتا دیا گیا تھا کہ منصوبات تو 12 ہیں، مگر اس کتاب میں ان میں سے 8 کا ذکر ہے، اور مرفوعات کے بارے میں بتایا تھا کہ مرفوعات تو 8 ہیں لیکن اس کتاب میں ان میں سے 6 ذکر کیے جائیں گے۔ تو مرفوعات کا بیان یہاں تک ہو گیا، مرفوعات کا بیان ہو گیا۔ فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مبتدا ہو یا خبر ہو یا انا کی خبر ہو یا کانا کا اسم ہو، تو مرفوعات کا بیان ہو گیا۔ آج سے منصوبات کا بیان ہے۔ اب منصوب کس کو کہیں گے؟ یہاں پر لکھا ہے، اس کی تعریف بیان کر دی ہے۔ دیکھیں، منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے۔ منصوب وہ اسم ہے جس پر نصب آئے، جس پر اب نصب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ نصب کبھی فتحے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت زیدن، زیدن پر نصب ہے، فتح کی صورت میں ہے، اور کہیں نصب کسرے کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمات ہے کسرہ لیکن یہ حالت نصبی ہے، اور کہیں نصب الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت اخا زیدن میں اخا ہے، اور کہیں نصب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمین، اور کہیں نصب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمین۔ تو اسی لیے فرمایا منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے۔ ہر ایک کی مثال، فتحے کی بھی مثال ہے، کسرے کی بھی مثال ہے، الف کی بھی مثال ہے، اور یا کی 2 ہیں، ایک میں یا قبل مفتوح ہے اور ایک میں یا ما قبل مکسور ہے۔ دیکھیں، المسلم، آپ کہہ سکتے ہیں رأیت المسلمہ، میں نے مسلمان کو دیکھا، میں نے مسلمان کو دیکھا۔ تو المسلمہ فتحہ ہے یہاں۔ پھر کسرے والی مثال، قرأت الآیات، آیات، میں نے چند آیتیں پڑھی۔ تو الآیات آئے گا، آیاتا نہیں آئے گا، چونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی جری دونوں میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کسرے کی مثال ہو گئی الف کی، جیسے رأیت اخا زیدن یا ضربت اخا زیدن، زیدن نہیں زیدن، ضربت اخا زیدن، میں نے زید کے بھائی کو مارا۔ تو زید نہیں دیکھنا یہاں، آپ کو دیکھنا اخا، تو دیکھو الف کے ساتھ ہے نصب۔ اور آگے ہے المسلمین، کہہ سکتے ہیں رأیت المسلمین، میں نے 2 مسلمانوں کو دیکھا، تو دیکھو یا کے ساتھ ہے لیکن یہاں یا ما قبل مفتوح ہے۔ پھر دوسرا صیغہ ہے جمع کا، رأیت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، تو یہاں بھی یا ہے لیکن یہ یا ما قبل مکسور ہے، اور المسلمین میں یا ما قبل مفتوح ہے۔ تو منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے، جیسے المسلمہ، الآیات، اخا زیدن، المسلمین اور المسلمین۔ آگے دیکھیں، مفعول بہی، اس کا بیان ہے مفعول بہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے قتلت زیدن، یا کہیں ضربت زیدن، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، یا کہیں نظرت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اس مثال میں زیدن مفعول بہی ہے کیونکہ فاعل کا فعل زید پر واقع ہوا ہے، کیونکہ فاعل کا فعل زید پر واقع ہوا ہے۔ زید کیا مثال ہے؟ قتلت زیدن۔ چلیں، مفعول بہی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔
تو مفعول بہی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اور یہ بھی یاد رہے فاعل کا فعل واقعی واقع ہو یا نہ ہو تب بھی وہ مفعول بنے گا. ایک ہے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو فاعل کا فعل زید پر واقع ہوا نہیں ہوا؟ واقع ہوا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ما ضربت زیدن، میں نے زید کو، فعل واقع ہوا یہاں، جب مارا ہی نہیں ہے پھر بھی مفعول ہی بنے گا چونکہ سسٹم میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تب بھی کیا یہاں فعل واقع ہوا ما ضربت زیدن میں، لیکن مفعول ہی بنے گا. چلے مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے قتل تو زیدن. اس مثال میں زیدن مفعول بہی ہے کیونکہ فاعل کا فعل زید پر واقع ہوا ہے. اب دیکھیں چند کلمات ہیں، مفردات ہیں، ان کو دیکھ لیں. آیتن مانے آیت، نشانی، دلیل، اور جو قرآن میں آیات ہیں ان میں سے بھی ایک آیت. آیتن مانے نشانی، اس کی جمع آتی ہے آیات. پھر ہے سورتن، سورت آپ جانتے ہیں وہ سورت صاد سے ہے، ٹھیک ہے. یہ سورت ہے جو قرآن میں 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک خاص مضمون، ایک حصہ. اس کی جمع آتی ہے سورت کی جمع سور. کیا آتی ہے؟ سور. ہاں قرآن میں نا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی تم 10 صورتیں لے آؤ. سورت کی جمع ہے سور. پھر ہے رأیتو، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم کا ہے. اس کا معنی ہے میں نے دیکھا. رأى یرا، باب فتح یفتح سے آتا ہے، رأى یرا دیکھنا، رأیتو میں نے دیکھا. پھر ہے الکلب، الکلب کا معنی آپ جانتے ہوں گے کتا. اس کی جمع آتی ہے کلاب. کیا آتی ہے؟ کلاب. پھر آگے ہے الدرسو، الدرس معنی سبق. اس کی جمع آتی ہے دروس. کوئی کہہ رہا اسباق، درس کی جمع ہے، سبق کی جمع نہیں لانا ہے، درس کی جمع دروس. پھر ہے الملحد، الملحد کا معنی ہوتا ہے بے دین. کیا؟ بے دین. اس کی جمع آتی ہے ملحدین، اور حالت رفع میں آئے گی ملحدون. اب دیکھیں جملے ہیں عربی کے، ان کا ترجمہ اور ترکیب. قتل زید فیلا، قتل زید فیلا، زید نے ہاتھی کو مار ڈالا. زید نے ہاتھی کو مار ڈالا، بڑی بہادری کا کام کیا. چلے دیکھیں اب ترکیب کریں، دھیان دیں چونکہ ترکیب کا انداز بدل رہا ہے، منصوبات کا بیان شروع ہو رہا ہے آج. قتل فعل ماضی معروف، زید قتل کا فاعل، فیلاً مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایسی ترکیبیں چلیں گی تقریباً. سمعت آیتن، سمع یسمع سننا، سمعت میں نے سنا، آیتن ایک آیت، سمعت آیتن میں نے ایک آیت سنی، میں نے ایک آیت سنی. سمعت فعل ماضی معروف، اس میں تا ضمیر بارز جو تا پیش تو ہے، تا ضمیر بارز فاعل، آیتن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر ہے قرأ العالم سورتن، عالم نے ایک سورت پڑھی، قرأ پڑھی، العالم عالم نے، سورتن ایک سورت. قرأ فعل ماضی معروف، العالم قرأ کا فاعل، سورتن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر ہے رأیت الطیارۃ، رأیت الطیارۃ میں نے ہوائی جہاز دیکھا، میں نے، رأیت فعل، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الطیارۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بکر اذهب السیارہ، بکر بکر، اذهب، ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا اور اذهب کا معنی ہوتا ہے لے جانا. جیسے قرأ کا معنی پڑھنا اور اقرأ کا معنی پڑھانا. بکر بکر، اذهب لے گیا، السیارہ موٹر، بکر موٹر لے گیا، بکر موٹر لے گیا. اچھا یہ دیکھو، یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا؟ دیکھ کر بتاؤ. اسمیہ ہوگا چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. بکرن، ترکیب کرو، کیا بنے گا؟ بکرن
مبتدا، بکرن مبتدا، اذهب فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، السیارۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قرأت آیات، جاوید قرأت آیات، میں نے چند آیتیں پڑھی، میں نے کچھ آیتیں پڑھی۔ قرأت فعل ماضی معروف، تا ضمیر بارز مرفوع، اس کا فاعل، آیاتن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الصبیۃ تقرأ القرآن، الصبیہ کا معنی بچی، الصبیۃ تقرأ، بچی پڑھتی ہے، القرآن قرآن، الصبیۃ تقرأ القرآن، بچی قرآن پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے یا پڑھے گی۔ الصبیۃ ترکیب کریں، مبتدا، الصبیۃ مبتدا، تقرأ فعل مضارع معروف، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر اکلت الخبز، اکل تو میں نے کھائی، الخبزہ روٹی، اکلت الخبزہ میں نے روٹی کھائی، اکل تو فعل، تا ضمیر بارز مرفوع اس کا فاعل، الخبزہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید قرأ الدرس، زید نے قرأ پڑھا، الدرس سبق، زید قرأ الدرس، زید نے سبق پڑھا۔ زید مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الدرس مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب تک جملہ، اچھا یہ زیدن والا تھا نا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب تک جملہ خبریہ چل رہا تھا، اب بدل رہا جملہ۔ لا تضرب الکلب، فعل نہیں کا بیان میزان الصرف میں پڑھ چکے ہوں گے، منشعب شروع ہو گئے ابھی نہیں، ابھی نہیں، پچھلا سنا رہے، چلیں۔ لا تضرب فعل نہیں ہے، تو مت مار، الکلبہ کس کو، لا تضرب الکلب، تو کتے کو مت مار، تو لا تضرب فعل نہیں، لا تضرب فعل نہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الکلبہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، نہیں انشاء کی قسموں میں سے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ علم ابو زید خالدا، علم سکھایا، ابو زیدن زید کے باپ نے، ابو زیدن زید کے ابو نے، اچھا زید کے باپ نے، خالدن خالد کو، زید کے باپ نے خالد کو سکھایا، یا آپ یہ کہیں زید کے باپ نے خالد کو تعلیم دی۔ ترکیب کر لیں، علامہ فعل ماضی معروف، ابو مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علامہ کا فاعل، یہ ہے علامہ کا فاعل یہاں۔ خالدن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الولدان یقرؤون الدرس، الولدان لڑکے، الولدان نہیں ہے، ولدان تثنیہ ہے، ولدان جمع ہے، الولدان لڑکے، یقرؤون پڑھتے ہیں، الدرس سبق، الولدان یقرؤون الدرس لڑکے سبق پڑھتے ہیں، الولدان مبتدا، یقرؤون فعل مضارع معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الدرس مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہے اکتب کتابن، تو ایک خط لکھ، کتاب کا معنی ہوتا ہے خط، کتاب کا معنی کتاب بھی ہوتا ہے اور خط بھی ہوتا ہے۔ اکتب کتابن، تو ایک خط لکھ، اکتب فعل امر حاضر معروف، فعل اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کتابن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پھر آگے ہے ناظرت الملحدین، ناظرت
میں نے مناظرہ کیا، الملحدین ملحدوں سے، بے دینوں سے، میں نے بے دینوں سے مناظرہ کیا۔ ناظرت فعل ماضی معروف، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الملحدین اس میں فاعل ہو کر مفعول بھی کہہ لیجیے، ملحد اس میں فاعل ہے نا، ملحدین اس میں فاعل ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بقر یقرئ المسلمین، بقر بکر، یقرئ پڑھاتا ہے، المسلمین مسلمانوں کو، بقر یقرئ المسلمین بکر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے۔ بقر مبتدا، یقرئ فعل مضارع معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المسلمین اس میں فاعل ہو کر مفعول بھی، المسلمین اس میں فاعل ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال شرب الماء، الرجال مردوں نے، شرب الماء پانی پیا، بارد نہیں ہے، پانی پیا، مردوں نے پانی پیا۔ الرجال مبتدا، شربو فعل ماضی معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ جملہ آ رہا ہے، اس کی ترکیب پہ دھیان دیں گے، الگ ہے، کچھ الگ ہے۔ اعملوا الصالحات، اعملوا الصالحات، تم نیک عمل کرو، تم اعملوا فعل امر حاضر معروف، اعملوا فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، اعملوا فعل امر حاضر معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ الصالحات اس میں فاعل ہے، یہ اس میں فاعل ہو کر صفت، الصالحات اس میں فاعل ہو کر موصوف مقدر کی، وہ موصوف کیا ہے؟ الاعمال، اصل میں ہوگا اعملوا الاعمال الصالحات، الاعمال موصوف یہاں محذوف ہے، ٹھیک ہے، محذوف ہے، پوشیدہ ہے، تو الصالحات اس میں فاعل ہو کر صفت ہوئی محذوف موصوف مقدر کی، وہ موصوف مقدر کیا ہے؟ الاعمال، تو اعملوا فعل امر حاضر معروف، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، الصالحات اس میں فاعل ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر الاعمال کی، الاعمال موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، یہاں پر اب موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ عربی جملوں کا ترجمہ اور ترکیب دونوں باتیں ہو گئی۔ آگے ہے عربی بناؤ، مرد نے زید کو پڑھایا، مرد نے زید کو پڑھایا، ہاں بنائیں، عربی بنائیں، اقرأ الرجل، اقرأ الرجل مرد نے پڑھایا زیدن، زید کو، اقرأ الرجل زیدن، ٹھیک ہے۔ ہاتھی نے بکر کو مارا، اس کتاب میں ہے ہاتھی نے بکر کو مارا، کسی اور کتاب میں مار ڈالا ہے، مار ڈالا ہی ہوگا، ہاتھی ایسے کیا مارے گا آگے، ہاتھی تو کام تمام ہی کر دے گا، ہاں تو مار ڈالا ہوگا، تو یہ مارا بھی مار ڈالنے کے معنی میں ہے، تو اسی کا ترجمہ کریں گے آپ، مار ڈالا، ہاتھی نے بکر کو مار ڈالا، بنائے عربی، قتل الفیل، قتل الفیل بکرن، ہاتھی ہے فاعل مارنے والا، قتل الفیل بکرن، ٹھیک ہے۔ تم زید کو نہ مارو، لا تضربوا زیدن، لا تضربوا زیدن، تم زید کو مت مارو۔ پھر ہے میں سبق پڑھتا ہوں، اقرأ الدرس، ٹھیک ہے، اقرأ الدرس۔ عورتیں بکر کو مارتی ہیں، عورتیں بکر کو مارتی ہیں، جملہ اسمیہ لے لو اس کو، دونوں طریقے کے جملے آئے نا، زیادہ تو فعلیہ آئے لیکن بیچ بیچ میں کوئی اسمیہ بھی آیا ہے۔ النساء یضربن،
النساء مارتی ہیں نا، النساء یضربن بکر، النساء یضربن بکر، عورتیں بکر کو مارتی ہیں. فعلیہ بناؤ اگر تو تضرب النساء بکر، تضرب النساء بکرن، دونوں طریقے سے بن جائے گا جملہ. میں نے ایک خط لکھا، شانب میں نے ایک خط لکھا. لکھا فعل ماضی ہے، کتب تو کتابن، کتب تو میں نے لکھا، کتابن ایک خط، کتب تو کتابن. لوگوں نے بے دینوں سے جنگ کی. الناس قاتلوا الملحدین، الناس لوگوں نے، قاتلوا جنگ کی، الملحدین بے دینوں سے. الناس قاتلوا جمع کا سے، قاتلوا الملحدین لوگوں نے بے دینوں سے جنگ کی. زید نے مسلمان کی مدد کی، زید نے مسلمان کی مدد کی. نصر زید المسلم، نصر زید یہ جملہ اسمیہ بنا لو، زید نصر المسلم، ادا کرنے میں پڑھنے میں آسان ہو جائے گا. زید نصر المسلم، زید نے مسلمان کی مدد کی. میں ایک سورہ پڑھوں گا، ساحل میں ایک سورہ پڑھوں گا، بناؤ عربی بناؤ. اقرأ سورتن، اقرأ سورتن، میں ایک سورہ پڑھوں گا. بکر نے لڑکیوں کو پڑھایا. بکرن ماضی ہے پڑھایا. اقرأ بکرن لڑکیوں جمع ہے. بکرن اقرأ البنات، بکرن اقرأ البنات، بکرن بکر نے، اقرأ پڑھایا، البنات چونکہ جو بنات ہے جمع مؤنث سالم ہے اس لیے اس کا نسب بھی کسرے کے ساتھ آئے گا. بکرن اقرأ البنات، بکر نے لڑکیوں کو پڑھایا. تو آپ حضرات عربی کا اردو میں ترجمہ اور اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کر کے لائیں.